میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو قدم بہ قدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں اور اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص وہ اعمال جو ہمارے خانوادے سے منسوب ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اور ہمارے بزرگ کے تجربات کے سائے میں ان کو ان کے مسائل کا حل ملے، تو میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریکیہ، شاذلیہ میں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا کامیابی کا سفر ہر شب، ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے اپنے منزل کی طرف اپنا رخ کر رواں دواں رہتا ہے، اور بالخصوص آج کی نشست جو ربیع الثانی کے آج کہ جو مہینہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ہم اپنے ٹرانسمیشن کا آغاز، اپنی اس محفل کا آغاز درود و سلام سے کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی رکھی، تحقیق اس نے اللہ عز و جل سے اعلان جنگ کیا۔ حضور کا فرمان ہے، کوئی شخص اللہ کے دوست سے اگر دشمنی رکھتا ہے تو وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کے دوستوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب اور دوست رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا جو شخص دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے، جس کو دوست رکھتا ہے، جس کی صحبت اختیار کرتا ہے، کہ جب اس کا وقت نزع ہوتا ہے تو اس کی روح اس ہی کی سمت دوڑتی ہے جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دوستوں کو دوست رکھتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو وقت نزع اس کی روح اس ہی کی دوست کے قریب جاتی ہے، اور وہ دوست کہ جس کو اس نے دوستی رکھی وہ اپنے رب کے قریب چلی جاتی ہے، کیونکہ رب اس کے دوست کو دوست رکھتا ہے۔ جب دوستوں کی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں ذکر کرتا ہوں اللہ کے دوست کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے، کہ جن کی بشارتیں حضرت امام حسن بصری سے لے کر
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تک بشارتیں دی گئیں، بزرگوں نے باقاعدہ طور پہ بشارتیں دیں، اور ایسی بشارتیں دیں، کمال کی بشارتیں۔ سب سے پہلی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ ہی کے والد کہ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب تھا تو آپ نے آپ کے والد کو بشارت دی کہ اللہ رب العزت تجھے ایک بیٹا عطا کرے گا، اور وہ میرا بیٹا ہوگا، اور وہ اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب، اور میرا دوست میرا محبوب ہوگا، اور اس کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا لقب محی الدین، جو دین کو زندہ کرے گا، کہ آپ کی بشارتیں ایسی ہی دی گئیں، اولیاء کرام نے دی کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں انبیاء کرام نے دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا کہ 5ویں صدی کے وسط میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا کہ جن کا لقب محی الدین، اسم مبارک سید عبد القادر، اور وہ غوث العظم ہوگا، اور جیلان میں پیدائش ہوگی، اور خاتم النبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اولاد حضرت امام حسن کی اولادوں سے ہوں گے۔ آپ کی بشارتیں اس قدر دی گئیں، اور الحمدللہ ہم لوگوں کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم قادری ہیں، خاندان قادریہ سے ہمارا تعلق ہے۔ اور یہ وہ خانوادہ ہے، یہ وہ خاندان ہے کہ جس میں بزرگان دین اولیاء کرام نے باقاعدہ طور پہ رب سے دعائیں مانگی ہیں کہ اے میرے رب کہ میرا حصہ قادریوں میں رکھنا۔ ہمارے بزرگان دین نے باقاعدہ طور پہ دعائیں کی ہیں، اور اس روئے زمین پر جتنے بھی سلاسل موجود ہیں، جتنے بھی خانوادے موجود ہیں، ان تمام کے اندر جو فیض اور جو نور محمدی موجود ہے، وہ سارا کا سارا تصرف قطب ربانی محبوب سبحانی میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ مادر ذات ولی تھے، آپ منتخب تھے، آپ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے کہ جن کو اللہ نے چنا تھا۔ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام قطب اکبریت عطا کیا گیا، آپ کو جب خلقت پنائی گئی، تو آپ کے رب نے آپ سے کہا کہ اے عبد القادر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے رب، میں اپنے تمام مریدین کی بخشش چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے عبد القادر، ہم نے تیرے مریدوں کو بخش دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کہ جو ابھی موجود ہیں، اور وہ جو میرے بعد آئیں گے، اور وہ جو میرے بعد آئیں گے، جو قیامت تک آتے رہیں گے خاندان میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا اور کہا کہ تمہارے خاندان میں جتنے بھی مریدین آئیں گے، اللہ ان کو بخش دوں گا میں۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے
آپ سجدے میں گرے رہتے تھے، سجدے میں اپنا سر جھکا کے رکھتے تھے، اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اور اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کے آنسو مبارک سے پوری وہ جگہ تر ہو جایا کرتی تھی، اور اللہ کہتا تھا اے محبوب سر اٹھائیں، اے محبوب سر اٹھائیں، اور محبوب کہتے تھے یا رب حب لی امتی، کہ اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اور اسی طریق پہ آپ ہی کی اولاد، آپ ہی کی نسل، آپ ہی کی آل، آپ ہی کے خون سے جو آپ کے صاحبزادے تشریف لائے، آپ کا بھی وہی معمول تھا، آپ بھی سر سجدے میں رکھ کے رویا کرتے تھے اپنے مریدوں کے لیے، اور کہا کرتے تھے، بڑے مجمع میں کہا کرتے تھے یہ جو نیک لوگ ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب میرے ہیں، اور جتنے گناہ گار ہیں میرے مریدوں میں، جتنے بدکار ہیں میرے مریدوں میں، جتنے سیاہ کار ہیں میرے مریدوں میں ان کے لیے ہوں۔ آپ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس زمین پر بھی، اس زمین کے نیچے بھی، اور آسمانوں کی بلندیوں پہ بھی، کہ ہم نے اپنا ہاتھ کن کے ہاتھ میں دیا ہے، ہمیں فخر ہے، اور ہمیں یقین ہے، یقین کامل ہے ہمیں، ہماری نسبت ہی ہمارے لیے ہماری بخشش کا سما ہوگی، ورنہ ہمارے اور تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کے سب دھرے رہ جائیں گے، کہ جب میزان سجے گا، روز محشر سجے گا، مالک کی یوم الدین، کہ جو انصاف کے دن کا مالک ہوگا، کہ وہاں پہ اگر کوئی چیز کام آئی تو صرف اور صرف نسبت کام آئے گی، اور جن کی نسبت اہل بیت سے ہوگی وہ منتخب لوگ ہیں۔ یاد رکھنا، اہل بیت سے محبت صرف وہی کرے گا جو اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوگا، جو اللہ کا دوست ہوگا، ورنہ ہر بندے کے بھی حصے میں اہل بیت کی محبت نہیں آتی، ہر کسی شخص کے بھی دل میں اہل بیت کی محبت نہیں آتی، کہ جب تک رب اس کو نہ چن لے، رب کا فضل نہ ہو جائے تم پر۔ اگر رب کا فضل ہوا، رب کی رحمت ہوئی، تم اس کی آغوش میں آئے، تو سمجھ لینا کہ تمہارے دل میں اللہ کے دوستوں کی محبت آ گئی۔ اور جس کے دل میں اپنے مرشد کی محبت ہے، اور جس کے دل میں اپنے استادوں کی محبت ہے، جس کے دل میں اللہ کے دوستوں کی محبت ہے، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور خاص کر جو قادری ہوگا، جو سرکار غوث پاک سے محبت رکھے گا۔ ہمارے سلسلے میں تو ہمارے پیر بھائیوں کا وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے شیخ ہم سے فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے پیر بھائی کو دیکھا اس نے اپنے پیر کو دیکھا، جس نے اپنے پیر بھائی سے مسافہ کیا اس نے اپنے پیر سے مسافہ کیا، کہ وہ آئینہ ہے اپنے شیخ کا، کہ وہ جب شیخ کو دیکھتا ہے، اپنے پیر بھائی کو دیکھتا ہے، تو وہ اپنے پیر بھائی کو نہیں دیکھتا، اپنے شیخ کو دیکھتا ہے اس پیر بھائی میں۔ اور تمام پیر بھائیوں میں شیخ کی کوئی نہ کوئی خصلت، کوئی نہ کوئی فطرت، کوئی نہ کوئی صفات اس میں موجود ہوتی ہے، ہر مرید میں اپنے شیخ کی خاصیت موجود ہوتی ہے، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے وہ چمکتے ہوئے ستارے کے مانند ہو، موجود ضرور ہوتی ہے۔ کوئی ہو بہو اپنے شیخ کی طرح ہوتا ہے، کوئی اپنے شیخ کی طرح کلام کرتا ہے، کوئی اپنے شیخ کی طرح دکھتا ہے، کوئی اپنے شیخ کی طرح بننا چاہتا ہے، کوئی اپنے شیخ کی عادتیں اپناتا ہے۔ تو جس کسی شخص نے اپنے مرشد کی عادتوں کو اپنے اندر جان بوجھ کر پیدا کیا، اللہ نے اس کو اپنا دوست رکھا، کیونکہ مرشد کا مطلب ہی رہنمائی کرنے والا ہے، کہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔
اور خاندان قادریہ کا سلوک انتہائی آسان سلوک ہے، اور بنسبت دوسرے خانوادوں کے سلوک کی بات کریں تو اگر مداری خاندان کے سلوک کی بات کریں تو اس میں بہت سختی ہیں، اس میں بہت آزمائش ہے، اس میں بہت تکلیفیں ہیں۔ اگر نقش بندی سلوک کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ سختیاں ہیں، لیکن ان سختیوں میں وہ جو لوگ دوسرے خانوادوں میں اپنا سلوک مکمل کر رہے ہوتے ہیں، ان سے جو غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ آزمائش میں ہوتے ہیں، لیکن خاندان قادریہ کی یہ شان ہے کہ اس میں جب سالک اپنا سلوک کر رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی لرزش ہو جاتی ہے تو وہ درگزر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس کے سائے میں سلوک کر رہے ہیں وہ اہل بیت ہیں، سیدنا غوث الاعظم ہیں۔ خاندان قادریہ پر اتنی آزمائش نہیں ہوتی، اتنی تکلیفیں نہیں ہوتی، اتنی مصیبتیں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، جو صالحین گزرے ہیں، انہوں نے وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے و تمہارے لیے۔ ہمیں تو باقاعدہ طور پہ پکا پکایا حلوہ ملا ہے۔ ہم لوگ جس دور میں موجود ہیں، ہم لوگ ان جیسی ریاضتیں نہیں کر سکتے، ہم ان جیسے مقامات پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کی پیروی کر سکتے ہیں، ان کے اطاعت کر سکتے ہیں، ان کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ اور خاندان قادریہ میں اگر ذرا سی بھی کوئی لرزش ہو جاتی ہے تو وہ درگزر ہوتی ہے، کیونکہ خاندان قادریہ تو کریموں کے درمیان ہے۔ جیسے کہ سیدنا غوث الاعظم جس رات آپ پیدا ہوئے تو ان کے والد کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بشارت دی کہ اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تمہیں ایک ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہوگا، جو میرا بیٹا ہے اور میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور ان قریب اولیاء کرام میں اس کی وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام میں میری شان ہے۔ کیا فرمایا حضور نے کہ اس میں بزرگ فرماتے ہیں غوث الاعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان انبیاء۔ غوث الاعظم اولیاء میں کو درمیان ایسے ہی ہیں کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاءوں کے درمیان ہیں۔ کیا شان ہے، کیا کریمی خاندان ہے۔ اور اگر دیکھا جائے حقیقتاً تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ گلشن جو سجا ہے، یہ صرف اور صرف ایک ہی گھرانے کے لیے سجا ہے، جو اللہ کے محبوب اور وہ نسل کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام تک محفوظ کر دیے، پاک کر دیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پاک کر دیا ہے۔ اور سیدنا غوث الاعظم کہ آپ نجیب الطرفین سادات میں سے، کہ آپ کے والد محترم حضرت امام حسن کی اولاد ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولادوں سے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولادوں سے۔ تو کیا شان ہے آپ کی، اور آپ کی ریاضت کا حال، ریاضت کے معاملات یہ کہ آپ نے 40 برس تک جنگلوں میں گزارے، کہ آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ اور آپ ایک خاص عمل پڑھا کرتے تھے، جس عمل کا ذکر ایک بزرگ ہیں حضرت اسماعیل بن محمد سعید القادری الگیلانی،
ان کی ایک تصنیف جو دمشق میں چھپی تھی کہ جس کا نام فیوزات ربانیہ ہے، اس میں آپ نقل کرتے ہیں ایک ایسا عمل جو حضرت سیدنا غوث العظم نے آپ خود پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے یہ عمل تعلیم کیا قادریوں کو، اپنے مریدوں کو. اور ہمارے خانوادے میں حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ عمل آیا. اور ایسا عمل کیا فرماتے ہیں کہ جس کو پڑھنے والا ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر قسم کے زر سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سلوک میں چلنے والے خطرات نفسانی سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، خطرات شیطانی سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور خطرات جادوگروں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے جو ظاہری اور عام لوگوں کے لیے ہے. اور اس کو رب کا وہ قرب عطا ہوتا ہے کہ جب یہ عمل پڑھنے والے کو اس کے اسرار کھلتے ہیں، اس کا روحانیت کھلتی ہے، تو سامنے والے جو سلاسل کے جو شیوخ ہوتے ہیں نا، وہ اس پہ رشک کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں اس شخص پر. ایسا عمل کہ جو سالک کو بلند سے بلند مقام عطا کر دے، وہ عمل کیا، اور اس عمل کی خاصیت کیا ہے، کس طرح ہمارے خانوادے میں پڑھا جاتا ہے، اور کس طرح اس کو راز رکھا گیا. جو شخص اس عمل کو خالی پڑھ لے، اپنے ورد میں رکھے، اور جو لا الہ الا اللہ سے ہے، سمجھ لیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کا ایک راز ہے کہ جو انسان جب اس کی تکرار کرتا ہے اس طریق پر، اس عمل کے ذریعے، تو اس کے اوپر سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. خود حضرت سیدنا غوث العظم آپ یہ عبارت پڑھا کرتے تھے، یہی عمل آپ پڑھا کرتے تھے، اور اپنے خاص خاص لوگوں کو آپ نے یہ عمل تعلیم فرمایا، مخصوص لوگوں کو یہ عمل تعلیم کیا، کیونکہ یہ وہ برہنہ تلواریں ہیں کہ جو اولیاء کرام کے ہاتھوں میں ہیں، کہ جن سے تمام شیاطین شکست کھاتے ہیں، تمام جادوگر شکست کھاتے ہیں، تمام وبائیں بلائیں شکست کھاتے ہیں. عمل کیا ہے دیکھیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے. پھر میں عمل کے بعد انشاءاللہ آپ سے لائیو کال پہ بات کرتا ہوں، آپ سے لائیو کال بھی آپ سے لوں گا کہ عمل دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے. الہی اظہری علی ظاہر سلطانہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحق الباطن بحقائق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واستغرق فیک ظاہری بحدتک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واحفظنی اللہم بک فی مراتب وجودی کا بشہودی کا حتی لا اشہد غیر افعالک وصفاتی کا بوجہک الحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس کا ترجمہ بنتا ہے، اے میرے معبود، میرے ظاہر پر اپنی توحید لا الہ الا اللہ کا غلبہ تسلط قائم فرما، اور میرے باطن کو لا الہ الا اللہ کی حقانیت کے انوار سے منور فرما. مجھے لا الہ الا اللہ کے ہمگیر آتے میں یوں مستغرق فرما کہ میرا ظاہر اور باطن اس کے سوا کسی چیز کا اقرار نہ کرے. اے اللہ، اپنے وجود کے تمام مراتب میں اپنی ہی تجلی سے میری حفاظت فرما، یہاں تک کہ میں آپ کی ذات حق کی بدولت آپ کے افعال اور صفات کے سوا کسی غیر کا مشاہدہ نہ کروں. بے شک کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں سوائے
اللہ کے۔ تو یہ عمل ہے، اور اس عمل کو صرف 40 مرتبہ روزانہ پڑھا جاتا ہے، اور 40 روز تک پڑھا جاتا ہے۔ اور جو عام لوگ ہیں وہ اس عمل کو 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے اس کو ورد میں رکھ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ کسی منزل پہ رک گئے ہوں، ان کو حالت قبض طاری ہو گئی ہو، ٹھہر گئے ہوں، اور اپنے رستے سے ہٹ گئے ہوں، اور پھر ان کو ندامت ہو کہ وہ واپس اس رستے پہ چل کے اپنا سفر کریں جہاں سے ان کا سفر چھوٹا تھا، چاہے ان کو سال ہوا ہو، 10 سال ہوا ہو یا 50 سال ہوا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب اس عمل پڑھتے ہیں اور اس عمل کی برکت سے دوبارہ سفر شروع کرتے ہیں تو سفر کی کڑی وہیں سے جڑتی ہے جہاں سے سفر چھوٹا تھا، اور جو بیچ کا جو سفر ہوتا ہے نا، یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے نا کہ عمل انسان نے کرا، چھوڑ دیا، بعد میں سب عمل ختم ہو گیا۔ لیکن یہ اس عمل کی برکت ہے کہ اگر 11 مرتبہ یہ عمل پڑھ کے اپنے سفر کو شروع کیا جائے تو انسان اپنا سفر کا آغاز وہیں سے کرتا ہے جہاں وہ کرتا ہے۔ باقی اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ کی اسکرین پر نمبر موجود بھی ہے، آپ اپنی ڈیٹیل ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں، اور اگر اجازت لینا چاہتے ہیں تو اجازت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ باقی خاندان قادریہ کے تو کافی اعمال ایسے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ نقش کی صورت میں ہو، تعویذات کی صورت میں ہو، اعمال کی صورت میں ہو، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، وہ سب کے سب میں نے آپ کو آپ کے ویڈیو میں نے بتایا ہوا ہے، اور آپ اس ویڈیو سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب ایک کال اور لے لو، پھر ہم اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ چلیں، اور باقی میری طرف سے میرے تمام چاہنے والوں کو 11ویں شریف بہت بہت مبارک ہو۔ اور یہاں الحمدللہ پاکستان میں 11ویں شریف بروز اتوار کو ہوگی، تو خاندان قادریہ کے جو اعمال آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باقی ہماری ویب سائٹ ضرور سرچ کرتے رہا کرو، اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے، اور اسکرین پر نمبر دیا ہوا ہے، اگر کچھ مزید پوچھنا چاہیں، علاج کے سلسلے میں پوچھنا چاہیں تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔